اگرچہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اتنی تیزی سے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن بہرحال قرآن مجید کے کتنے ترجمے ہو چکے اب تک؟ اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، سندھی میں، پنجابی میں، دنیا کی ہر زبان میں، بوسنیا کی زبان میں اور چیچنیا کی زبان میں اور جناب والا حبش کی زبان میں، تنزانیہ کی زبان میں، یعنی کسواہلی لینگویج میں، جتنی زبانیں ہیں سب میں ترجمے ہو چکے، اور ہر سال 1، 2، 10، 20 ترجمے اور آ رہے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ یہ ترجمے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ غور فرمایا کبھی؟ ایک ترجمہ ہو گیا، اچھا معمولی لوگوں نے نہیں کیا ہے، بڑے سے بڑے عالم نے جو عربی داں بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، ایسے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے۔ مثلا میں مثال دوں کہ جناب علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، مجتہد جامع الشرائط، فقیہ، اصولی، رجالی، محدث، متکلم، فلسفی، اور معمولی فلسفی نہیں، غیر معمولی فلسفی، ایسے فلسفی جنہوں نے فلسفے کا قدم آگے بڑھا دیا ہے۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علم و ادب کی دنیا میں کوئی ایک نیا حرف، 1، 1.5 نیا حرف کہنا آسان نہیں ہے۔ لوگ چبائے ہوئے نوالے چباتے رہتے ہیں۔ نئی بات کہنا بہت مشکل ہے، لیکن علامہ طباطبائی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فلسفے میں نئی بات کہی ہے، نئے نظریات کا اضافہ کیا ہے، خاص طور سے علمیات کے میدان میں، ایپسٹیمولوجی کی فیلڈ میں انہوں نے بات بہت آگے بڑھائی ہے، جہاں تک بات پہنچی تھی اسے آگے بڑھا دی۔ یہ علامہ طباطبائی نے پوری محنت سے 20 جلدوں میں تفسیر المیزان لکھی۔ ابھی تفسیر المیزان کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ تفسیر نمونہ آنے لگی۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی میرے استاد گرامی قدر، استاد اصول و فقہ، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھا۔ تفسیر نمونہ کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ جناب آیت اللہ جعفر سبحانی کی تفسیر موضوعی آنے لگی۔ جناب آیت اللہ جعفر سبحانی کی تفسیر موضوعی کی روشنائی خشک نہیں ہوئی تھی کہ جناب آیت اللہ جوادی آمولی کی تفسیر آنے لگی۔ میں چند مثالیں دے رہا ہوں۔ اسی طرح دنیا میں نہ جانے کتنا ترجمہ اور تفسیر کا کام ہو رہا ہے مسلسل۔ یہ خود مسلسل ترجمے اور تفسیر کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا رہنا ثبوت ہے کہ قرآن مجید کتنا عظیم معجزہ ہے۔ یہ زندہ خالق کا زندہ کلام ہے جو کبھی فرسودہ نہیں ہوگا۔ یعنی ذرا سا بھی کسی کو عربی زبان کا ذوق پیدا ہو جائے، ذرا سا ذوق پیدا ہو جائے عربی زبان کا، بنیادی طور پر عربی زبان سے واقف ہو اور پھر اس کا ذرا سا ذوق پیدا ہو جائے، تو وہ جتنے ترجمے دیکھے گا، جتنے بھی ترجمے دیکھے گا، وہ پھر قرآن دیکھے گا تو محسوس کرے گا کہ نہیں، ابھی تو قرآن کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ ہے قرآن مجید کی مسلسل تابکاری، مسلسل ریڈیشن، یہ ہے قرآن۔ مشکلات کیا کیا ہیں؟ اب اس آیت پہ آئیے۔